آ رہی ہے، حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ پہلی بات ہمیشہ ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ اسلام کانٹریکٹ پر دینے والی چیز نہیں ہے. یعنی اسلام کا ہر کام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ابھی حضرت مسکین صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات سنائی کہ کسی درویش سے کہا گیا، کسی عالم دین جو سو کالڈ عالم دین، ان سے کہا گیا چلیں فلاں جگہ پر جنازہ پڑھا تو کہتے ہیں 20 پاؤنڈ لوں گا. تو یہ 20 پاؤنڈ دے کے جنازے پڑھانا، یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے عزیز موجود تھے تو دعا وغیرہ بھی آپ نے کی، اور ہونا بھی خالصتاً لوجہ اللہ. عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. فقیر وہ ہے جس کی توجہ اللہ کی طرف ہو اور اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر لے کے آنے کا فن جانتا ہو، وہ فقیر ہے. جو آپ دروازے پہ دستک دے وہ فقیر نہیں ہوتا. جو دین کو بیچے وہ عالم نہیں ہوتا. میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، اللہ جانتا ہے، نہ میں کسی کو جانتا ہوں اس طرح. آپ کو پتہ ہے میں تو برطانیہ کی سرزمین پر تو پہلی دفعہ آیا ہوں، نہ میں کسی کا مخالف ہوں، نہ میں کسی کی مخالفت کی بات کرنی ہے، نہ میرا مشن ہے. میں تو کہتا ہوں کہ دین کو جس طرح میں نے سمجھا ہے میرے دوست سمجھے. یہاں اس محفل میں میرے سارے عزیز بیٹھے، یہ میں باہر کسی سے بات کر ہی نہیں رہا ہوں. تو دین کانٹریکٹ پر دینے والی چیز نہیں. ہر دوست اس قابل ہو جائے کہ نماز پڑھا سکے، ہر دوست اس قابل ہونا چاہیے کہ دعا کر سکے، ہر دوست اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے دینی رستے کا، دینی روٹ کا تعین خود کر سکے. تاکہ یہ جو ایک اناملس سچویشن جو بنی ہوئی ہے کہ ہر چیز آن سیل، نیلام گھر کا شور، یہ کم از کم ڈسکریج ہو. اور یہ چیز کہ دین صرف علماء ہی پھیلا سکتے ہیں، میرا خیال ہے یہ بھی اس دور میں اتنی درست نہیں رہی ہے. بے شک وجہ کہ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں اور آپ لوگ بہتر کر سکیں. پاکستان کی نسبت یہاں آپ ذرا بہتر انداز میں یہ کام کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں، جو انفارمیشن آپ کو چاہیے اسی وقت حاصل کریں اور آگے پہنچا دیں. تو ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب آپ کوئی نئی چیز استعمال کرنا شروع کریں تو 40 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں. سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا سرکار علیہ السلام کے لیے بات کہ جب تک وہ چیز زیر استعمال رہے گی برکت بڑھتی چلی جائے. مثلا آپ نے ایک مکان لیا، جس طرح ہمارے بیٹے نے مکان لیا یا اس میں لاجنگ کی، اس میں سکونت پذیر ہوئے، تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ عزیز ہمارے آئیں اور دعا کریں. اچھی بات، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ مجموعی دعا کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. تو ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مثلا آپ نے موٹر سائیکل لیا یا کار لی یا گھر کا کوئی اور اپیریٹس لیا، کمپیوٹر لیا، استعمال کی کوئی چیز لی، تو آپ 40 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے جب تک وہ چیز زیر استعمال رہے گی. اور سرکار نے یہ حدیث اس وقت فرمائی کہ جب ایک صحابی نے نئے کپڑے پہنے، یعنی ایک ہوتا نا، یعنی حدیث کا اسباب ورود حدیث، یہ ایک ٹاپک ہے حدیث پاک کی دنیا. اصول حدیث کا، اصول حدیث ایک سائنس ہے پوری. جس طرح قرآن عظیم الشان کو انٹرپریٹ کرنے کے باقاعدہ قواعد و ضوابط ہیں نا، اسی طریقے سے حدیث پاک کو انٹرپریٹ کرنے کے بھی قواعد و ضوابط ہیں.
تو سرکار نے یہ حدیث کس وقت ارشاد فرمائی کہ جب کہ ایک صحابی نے نئے کپڑے پہنے، سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ جب کوئی نئی چیز استعمال کرنا شروع کرو تو 40 مرتبہ تم سورہ قدر پڑھ لیا کرو، اور جب تک وہ چیز زیر استعمال رہے گی برکت رہے گی. ٹھیک ہے، ایک تو میری طرف سے آپ یہ تحفہ قبول کریں آقا کی حدیث کا. اس کے بعد سورہ قدر میں ایک نہایت خوبصورت بات آتی ہے کہ ویسے تو ہر چیز خوبصورت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شہر کہتے ہیں مہینے کو، 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس میں ملائکہ اترتے ہیں اور روح اترتی ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ روح سے مراد حضرت روح القدس ہے، روح الامین ہے، حضرت جبریل امین. اس میں کوئی شک نہیں. سارے محدثین نے، جتنے مفسرین ہیں انہوں نے، جتنے فقہا ہیں، مفسرین قرآن نے، شارحین قرآن، سب نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل امین ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ان کو ملائکہ سے الگ کر دیا گیا؟ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آتے ہیں اور روح آتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ سوال تو بنتا ہے نا. یعنی یوں کہیں کہ جب میلاد پاک ہوتا ہے تو انسان آتے ہیں اور ولی آتے ہیں. بالکل. اب اس کا مطلب کیا نکلا؟ کیا ولی انسان نہیں ہے؟ انسان. تو کیا ولی انسانوں میں سے نہیں ہے؟ انسانوں میں سے. یا انسان ولیوں میں سے نہیں ہے؟ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے کہ دونوں کو سیپریٹ کر کے ڈسکرائب کیا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ آتے ہیں اور روح آتی ہے. اس سے ایک معنی تو یہ نکلا کہ روح ملائکہ آتی ہے. سارے ملائکہ ایک طرف حضرت جبریل امین نکلا. سبحان اللہ. فرشتے آتے ہیں اور ان میں جو چوٹی کا فرشتہ ہے وہ بھی آتا ہے. صرف کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں جنس، ایک سپیشیز، ایک گروہ. مثلا انسان ایک سپیشیز ہے، نبی اس میں اسپیشل ہے. انسان ایک سپیشیز ہے، جنس ہے نا، اور صحابی یا تابعی یا تابع تابعین اسپیشل ہے. تو اس رات میں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، باقی سارے فرشتے بھی آتے ہیں، جس کو پروردگار کریم عمر فرما دے وہ آتے ہیں. لیکن روح ملائکہ حضرت جبریل امین بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. بے شک. اچھا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں باذن ربہم من کل امر. یہ بھی بات قابل غور. من کل امر، کوئی امر ایسا نہیں جس سے ریلیونٹ فرشتہ نہ آتا. واہ. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. کل امر، کل کا معنی آل، ہر امر سے فرشتے آتے ہیں. یعنی ہر ڈپارٹمنٹ کے، ہر سیکشن کے اور ہر چیز کے جس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کے فرشتے آتے ہیں. جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے فرشتے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لیلۃ القدر کوئی بڑی عجیب و غریب شے ہے کہ کسی سیکشن کا فرشتہ پیچھے نہیں رہتا، اس کو لازمی بلایا جاتا. بے شک. اب جب ساری سیکشنوں کے فرشتے آگے، ایک فضا کریٹ ہو گئی. ہر امر کا فرشتہ، ہر کام کا فرشتہ، ہر ٹاسک کا فرشتہ، ہر پرابلم کے سلوشن کے لیے جو فرشتہ کر رہا ہے وہ، ہر چیز عطا کرنے کے لیے جو فرشتہ آن ڈیوٹی ہے وہ، سب کو بلا کر، ان کی روح کو بھی بلا کر اعلان کیا جاتا ہے سلام یا حتی مطلع. فضائے سلام کریٹ کی جاتی ہے. ساری امر کے فرشتے
فرشتوں کی روح جس رات میں قرآن اترا اور سارا قرآن اترا. قرآن کے نزول دو ہیں. ایک نزول جو جس طرح میں نے کل کی بات کہا تھا کہ 22 سال 9 مہینے اور 22 دن کا نزول ہے. اور ایک انسٹنٹینیس نزول ہے کہ جو فوراً اترا، ایک لمحے میں اترا اور سارا قرآن اترا. ٹھیک ہے. صحیح. اب جن محدثین نے اور جن مفسرین نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ جب غار حرا میں حضور شہنشاہ کونین تشریف فرماتے اور قرآن اترا تو اس وقت قرآن کی پہلی آیت بھی اتری اور سارا قرآن بھی اترا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ لیلۃ القدر تھی، رمضان کی 27ویں تھی سبحان. اور قرآن اتار دیا، روح مصطفیٰ پر قرآن اتار دیا. سبحان. اور فرشتے نے اس کو پیس میل لانے کے لیے پھر ایک فارمولہ بھی پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ پہلے تو سارا قرآن لے، یہ آپ پر اتارا جائے گا. یہ اندر کی بات ہے، یہ اور باہر کی بات کیا ہے؟ جہاں آپ ہوں گے وہیں آیتیں آتی رہیں گی، ان کی ریلیشن شپ کریٹ کی جاتی رہے گی. ٹھیک ہے. آپ جنگ میں ہوں گے، قرآن میدان جنگ میں جائے گا. آپ بزم صحابہ میں ہوں گے، قرآن پاک بزم صحابہ میں جائے گا. آپ خلوت خانہ میں ہوں گے، قرآن خلوت خانہ میں جائے گا. آپ سفر میں ہوں گے، قرآن سفر میں جائے گا. آپ حضر میں ہوں گے، قرآن حضر میں جائے گا. آپ مسکرا کر بات کر رہے ہوں گے، قرآن مسکرا کے اترے گا. آپ جلال کی حیثیت میں ہوں گے، قرآن جلال کی شان سے. آپ چادر اوڑھیں گے تو مدثر کی صورت میں اترے گا. آپ کمبل اوڑھیں گے تو مزمل کی صورت میں اترے گا. یعنی آپ کی اداؤں سے اس کو ریلیٹ کر دیا جائے گا. یہ لیں سارا قرآن. اب اس کی جو ریلیونس کریٹ کرنی ہے وہ آپ کے اداؤں سے کریٹ کرنی. نزول قرآن بحیثیت نزول لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر کو کیوں اتنی فضیلت عطا کی گئی؟ اس لمحے کو کل ایک ڈسکشن ہم نے چھیڑی تھی نا کہ ساری رات سلام ہے. کل کی محفل میں تھی، اس سے پہلے کسی محفل میں تھی. جی ہاں، اس میں اتنا بیانات ہوتے رہتے ہیں یاد نہیں رہتے میں نے کون سی چیز کس محفل میں بیان کی. تو جس لمحے میں قرآن اترا اس لمحے کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا گیا. لیکن جو بات اب یہ کرنی ہے، وہ لمحہ جس میں سارا قرآن اترا، وہ لمحہ جس کو لیلۃ القدر بنا دیا گیا، وہ لمحہ جس میں ہر امر کے ملائکہ کو بھیجا گیا، وہ امر جس میں روح ملائکہ کو بھیجا گیا، وہ لمحہ کے جس میں روح ملائکہ کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے. اس میں اس کو ایک لفظ میں، ایک اسم حسنہ میں، ایک خوبصورت نام میں، اللہ کے پیارے نام میں بند کر دیا گیا. سلام سلام سلام. یاد رکھو یہ سلام کی تجلی ہے. نزول قرآن اس میں سلام کی تجلی ہے. لیلۃ القدر اس میں سلام کی تجلی ہے. ہر امر کے فرشتے کا آنا اس میں سلام کی تجلی ہے. روح الامین کا آنا اس میں سلام کی تجلی ہے. ہر امر کا فیصلہ ہونا اس میں سلام کی تجلی ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ہاتھ مبارک اٹھا کے ہر فرض نماز کے بعد کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام. میں نے اس پر بڑا کام کیا ہے، اس میں اس اسم حسنہ پہ بڑا کام کیا ہے. اللہ کے سارے نام پیارے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. پہلی بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہر نبی کو ایک اسم اعظم دیا گیا. اور آپ اس کی تفصیل اگر جاننا چاہیں تو حضرت خواجہ محمد غوث گوالیاری علیہ الرحمہ آپ نے 40 اسماء حسنہ پہ جو مختلف انبیاء پر اترے اپنی کتاب جواہر خمسہ میں اس پر بحث فرمائی. کیونکہ ظاہر میں اب یہاں تو ہر چیز بیان نہیں کر سکتا، ٹائم بھی تھوڑا ہے. تو دیگر انبیاء کے جو اسماء حسنہ ہیں دیگر مختلف کتابوں میں بھی آپ کو مل سکتے ہیں. شمع شبستان رضا جو ایک معروف کتاب ہے، اور
اہل سنت کے بزرگوں کے اعمال کا مجموعہ آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے. تو شمع شبستان آزاد جس گھر میں ہوگی آپ بہترین قسم کے پیر ہیں اور سچے پیر ہیں. بہترین کتاب ہے, اس کو پڑھیں اور یہ اعمال خود کیا کریں. جیسے میں نے پہلے ایک سخت بات کی ہے کہ دین کانٹریکٹ پر دینے والی شے نہیں. اس محفل میں آپ کے کچھ مسائل ٹیک اپ کر رہا ہوں جو یہاں کے بڑے برننگ مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ دعائیں کرنا نئی چیز کے استعمال کے لیے. آپ سورہ قدر شریف جس پر میں کچھ کمنٹس پیش کیے ہیں 40 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ چیز جب تک زیر استعمال رہے گی برکت ہے. پھر اس کے بعد اس سورہ قدر کے ریلیونس سے میں نے بات کی. سورہ قدر کیا چیز ہے؟ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کوئی قرآن پاک کی کوئی سورت بھی معمولی طرح نہیں, لیکن اس میں خاص جو تجلی رکھی گئی ہے وہ اس میں یا سلاموں کی تجلی. اس میں بتایا گیا کہ نزول ملائکہ, نزول قرآن, نزول روح الامین, سب چیزوں کو یکجا کر کے بتایا گیا کہ یہ سلام ہے, اس میں سلام ان کی تجلی ہے. اس کے بعد میں نے عرض کی کہ میں نے اس پر زندگی میں بڑا کام کیا. اور ایک اور چیز جو تحقیق کے نتیجے میں سامنے آئی وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے لیے اللہ رب العزت نے ایک الگ الگ اسم اعظم یا بعض کو کامن اسم اعظم دیا. اور جب اس اسم اعظم سے دعا کی گئی تو دعا قبول ہوئی. اللہ رب العزت نے سرکار نبی پاک علیہ السلام کو جہاں تک ایک نقطہ مجھے ملا ہے, ورنہ تو نبی پاک علیہ السلام کے فضائل کے سمندروں کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے نا. لیکن ایک نقطہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ کا اسم ذاتی بھی سرکار کا اسم اعظم ہے, سرکار کے لیے ہے, سرکار کی امت کے لیے. اور اسماء صفاتی میں سے ایک اسم یا سلام ہو سرکار کے لیے بطور اسم اعظم عطا کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس میں ذات اور یا سلام یہ دو ایسے چوٹی کے اسما ہیں کہ جن کو سرکار علیہ السلام نے اپنے معمولات کا حصہ بنایا ہوا تھا. ہر نماز کے بعد سرکار علیہ السلام یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی ہو یا قیوم ہو یا رحیم ہو یا کریم ہو یا باسط ہو یا منان ہو یا حنان ہو کے ساتھ دعا کر سکتے تھے نا. لیکن ہر نماز کے بعد سلام ان کے ساتھ دعا کیوں فرمائیں کہ اللہم انت السلام و منک السلام. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس میں سلام نے سرکار علیہ السلام کی خاطر ایک اسپیشل ڈائمنشن کا تعین کر دیا. مزید غور کیا گیا تو ایک لفظ ہمارے سامنے آ گیا اسلام. اسلام عربی زبان میں جو لوگ جانتے ہیں ان کو ذرا زیادہ آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے. جو نہیں جانتے ان کے لیے آسانی ہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی میں داخل کرنا. یعنی یہ اللہ کو اتنا محبوب آیا, یہ نام اتنا پیارا لگا کہ اللہ رب العزت نے اسی میں ہی اسی کے ساتھ ہی اپنے ان الدین عند اللہ الاسلام. ٹھیک ہے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے, دین بمعنی رستہ, اللہ کا جو روٹ ہے وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے, گویا اس میں سلام کی تجلی میں داخل کرنے کا نام اسلام ہے. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو مسلمان کیا جاتا ہے تو اس پر اس میں سلام کی تجلی ڈالی جاتی ہے. اس وقت میرے ذہن میں ایک کتاب آ رہی ہے, اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو پڑھیں, من الظلمات الی النور. یہ کتاب کا نام ہے. کرشن لال ایک ہندو نوجوان تھا اور اس کو کسی نے کہا کہ یا سلام پڑھنے سے مسلمانوں کے نبی ملتے ہیں, لہذا یا سلاموں کی ایک فضیلت یہ بھی سامنے آئی کہ جو لوگ دیدار مصطفیٰ کے متمنی ہوں یا سلاموں کا بھی. جو لوگ لیلۃ القدر کی تلاش میں, دیکھیں نا کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو سارے لوگ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں. اگر گھر کے ڈر سے بیٹھ گئے تو وہ بھی ایک بچت کی ایک صورت ہے.
لیکن اگر واقعی وہ متلاشی لیلۃ القدر ہیں تو یا سلام ان کے ضمن میں آ جائیں گے. یا سلام وہ پڑھنے والے کو لیلۃ القدر کی تجلی دکھائی جاتی ہے. میں نے خود بھی ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور میرے بہت سارے احباب نے, آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ کامیاب ہوں. لیلۃ القدر ایک بار, اور پھر سرکار کا ہر فرض نماز کے بعد یہ فرمانا کہ فرض نماز کے بعد دعا کیا کرو قبول ہوتی ہے, اور پھر سرکار کا ہر فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام و کہنا. کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی اب منطقی اعتبار سے نا آپ دو قضایا ڈیولپ کریں, ٹرو پریمیسز کہ نماز فرض پڑھنے کے بعد دعا کیا کرو, اس سے دعا قبول ہوتی ہے. ایک نماز فرض پڑھنے کے بعد یا سلام اللہم انت السلام و منک السلام سرکار ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ یا سلام وہ پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں. اب وہ لوگ کہ جو دیدار رسول کے متمنی ہیں, کرشن لال میں ایک ہندو کا بتا رہا ہوں, پروفیسر تھے ہمارے گورنمنٹ کالج بوچھال کلام میں, ابھی ریٹائر ہوئے بلکہ ابھی وصال ہوا ہے ان کا, اور انہوں نے سرکار سے ایک وعدہ لیا تھا. کرشن لال کو سرکار بچپن میں ملے, کلمہ پڑھا دیا, اور وہ پھر ساری زندگی یا سلاموں کا ورد کرتے رہے. میرے ایک دوست, بڑے بھائی بلکہ کہنا چاہیے, سردار محمد اسلم ان کا نام ہے, ابھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, پاکستان کے چوٹی کے لائرز میں سے, ماہرین قانون میں سے. تو ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ میں کرشن لال سے ملنے کے لیے چلا گیا, جو بعد میں سرکار علیہ السلام کا نام غازی احمد رکھا. وہ گورنمنٹ کالج بچال کلا کے پروفیسر تھے اسلامک اسٹڈیز کا, مسلمان ہو گئی, ساری زندگی سسم پاک کو پڑھا. تو ان کا کہنا ہے کہ میں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں, وہ حضور کے حضوری ہو گئے تھے, یہ مقدمہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے کرم فرمائیں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو جناب میرے جنازے کی امامت فرمائیں, بندہ نوازی فرمائیں. سرکار نے فرمایا ہم تمہارے جنازے میں آئیں گے. یہ کس کی تجلی ہے؟ یا سلام. یہ کتاب من الظلمات الی النور میری لائبریری میں بھی ہے, اور اگر دوبارہ بلکہ ہم اس کتاب کو پرنٹ کروا سکتے ہیں, نہ ہوئی تو فوٹو کاپی لے لیں, اس کا مطالعہ کریں, آپ کو سرور آئے گا کتاب پڑھنے. اچھا, پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ دیکھا ہے, یعنی ابھی تک بات سمجھ آ رہی ہے نا, لیلۃ القدر چاہیے یا سلام, استجابت دعا چاہیے یا سلام, اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم نشینی چاہیے یا سلام, کیونکہ سرکار کو اسماء صفاتیہ میں سے جو اس میں اعظم عطا کیا گیا وہ یا سلام. اچھا, یہاں انگلستان میں نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ جادو اتنا عام ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پیر گھسا ہوتا ہے, کوئی یوگی گھسا ہوتا ہے, کوئی کرسچین عامل گھسا ہوتا ہے, کوئی کس سیکشن کا, کوئی کس سیکشن کا, جادو ٹونے اس طرح کا گند مند مچا ہوا ہے. اور بھائی کو بھائی سے لڑانا, بہن کو بہن سے لڑانا, بزرگوں کو چھوٹوں سے لڑانا, چھوٹوں کو بزرگوں سے لڑانا, ایک روٹین یہاں بنی ہوئی ہے. اور ظلم یہ ہے کہ مجدہ باد ہے, مرگ عیسیٰ آپ ہی بیمار ہیں. جن لوگوں کو اسلام نے مسیحا بنا کے اس قوم کے خاطر بھیجا تھا کہ یہ مشائخ ہیں, یہ بزرگان دین ہیں, یہ عارفین ہیں, یہ لوگوں کے مسائل حل کریں گے, وہی جا کر تعویذ 5,000 پاؤنڈز کا یہاں پر فروخت کر رہے ہیں. اس مسئلے کا حل بھی یا سلاموں میں ہے. ٹھیک ہے, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, آگ جادو کی علامت ہے, آگ ٹارچر کی علامت ہے, آگ کسی کی پنشمنٹ کی علامت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اوپر سے کیا امر آیا تھا, کس کو, آگ کو, یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم, کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی بن جائے, یہ میرا ابراہیم ہے, اس کو عام بندہ نہ سمجھ لینا, یہ میرا دوست ہے.
کیا بات ہے، کیا جس بات نے ساری کائنات میں میری دوستی کو چنا ہے. یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. پروردگار کریم نے اس وقت یہ اعلان فرما دیا کہ جب کوئی آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے اور نارے نمرود میلوں تک پھیلا دی جائے، اس میں اللہ کے کسی دوست کو ڈالا جائے تو یا سلام کی تجلی گزرتی ہے. واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے. لہذا جادو کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ظالم تعویذ فروشوں، میں معذرت کے ساتھ لفظ کیا لیکن تعویذ یہاں بیچے جا رہے ہیں نا، بالکل آپ دیکھتے ہیں ہر گھر میں یہ فساد برپا کیا جا رہا ہے نا. ان لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ اور مامون کرنے کے لیے، پروٹیکٹڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا سلام. جس گھر میں یا سلام پڑھا جائے گا، 1000 مرتبہ ڈیلی پڑھنے والی کوئی ایک بیٹی مقرر کر لے، کوئی بزرگ خواتین میں سے کوئی مقرر کر لے، کوئی بہن کو مقرر کر لے، کوئی بچہ نوجوان اس کو اپنے معمولات میں داخل کر لیں. تو جس طرح ایک گیند دیوار پہ مارے تو بیک بوم رینگ کرے گا. بوم رینگ کرنا آپ جانتے ہیں، بیک فائر کہ وہ ہٹ بیک کرے گا، وہ آ کر اپنے آپ کو لگے گا. جو شخص آپ پر جادو کرنے کی کوشش کرے گا، وہ جادو اسی پر جا پڑے گا. لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، بالکل صحیح. آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا. یہ تو حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے نا کہ سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے. سنیے نا، جو ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے گا اس کو مکمل ختم قرآن پاک کا ثواب ملے گا. لیکن کسی نے شاید آپ کو یہ نہ بتایا کہ سورہ یاسین شریف کا بھی ایک دل ہے. ٹھیک ہے. سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. پوری کائنات کے جنات، پوری کائنات کی پریاں، پوری کائنات کی انویزیبل آئیڈینٹیٹیز، سوری اینٹیٹیز، لفظ واپس دے دیں. پوری کائنات کی اینٹیٹیز، انویزیبل اینٹیٹیز، ٹھیک ہے، نہ نظر آنے والی مخلوق، خواہ وہ جنات میں سے ہو، خواہ وہ پریوں میں سے ہو، اور خواہ وہ کسی ملائکہ میں سے ہو، کسی بھی سیکشن کی مخلوق ہو، اس کو دیکھنا، اسے دوستی کرنا، اسے استفادہ کرنا، اور حتیٰ کہ سانپ تک، حشرات تک، ضرر رساں چیزوں تک، ہر ایک کو مسخر کرنے کا فارمولہ اس سلام قولا من رب الرحیم میں رکھ دیا گیا. گویا جس نے ایک مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھی، اس نے پورا قرآن پڑھا. ٹھیک ہے. تو آج کی اس گفتگو میں جو میں نے جس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہے ہمارے یہاں کے پرابلمس، کہ یہاں کے مسلمانوں کو کیا پرابلمس پیش آ رہے ہیں. مسلمانوں اپنے گھروں کی حفاظت یا سلاموں سے کرو، اے حفاظت فرمانے والے پروردگار. ٹھیک ہے. لیلۃ القدر کی تلاش ہو یا سلام پاک، سرکار نبی پاک علیہ السلام کے ذات پاک کا دیدار کرنا ہو یا سلام پڑھو، حضور کی بارگاہ پاک میں رسائی حاصل کرنی ہو یا سلام پڑھو، اور اس کے بعد جادوؤں سے، ٹونوں سے، جادوگریوں سے اپنے آپ کو محفوظ و معمون کرنا ہو یا سلام. اب اس کا ایک اور پہلو کہ اس کے اعداد کو جب دیکھا گیا تو وہ 131 تھے. اعداد کیا ہے؟ اعداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ فریکوینسی کہ جس پر اس کی پاورز ایکچولی ڈسپلے ہوتی ہے، وہ فریکوینسی کیا ہے. اب دیکھیں نا، اگر کسی کا نمبر 6 نمبر پہلے لگا کے آخر میں 1 لگا دیا ہے تو کہیں اور ملے گا، 2 لگا دیں تو کہیں اور ملے گا. ٹھیک ہے نا. 0044 ملائیں گے تو انگلینڈ ملے گا، 001 لگائیں گے تو امریکہ جا ملے گا، 0092 ملا دیں گے تو یہ کیا ہے؟ فریکوینسیاں ہیں. اگر اس ایکسٹرنل ورلڈ میں فریکوینسیاں کام کرتی ہیں تو انٹرنل ورلڈ میں بھی فریکوینسیاں کام کرتی ہیں.
एक्सटर्नल वर्ड्स को, बैरूनी दुनियाओं को किसने ट्रेस किया? साइंसदानों ने। और इंटरनल वर्ड्स को किसने ट्रेस किया? औलिया ने। औलिया ने जब इन अस्मा की फ्रीक्वेंसीज में ट्रैवल किया तो हर इसम की एक फ्रीक्वेंसी मिली। वो फ्रीक्वेंसी आदाद हैं जिस पर के तावीज़ डेवलप किए जाते हैं। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं आपको बताता कि तावीज़ कैसे लेके जाते। मैं आप सबको इंशाअल्लाह ताला मेरे मौला ने चाहे या प्रोग्राम को बने तो मैं आप सबको इंशाअल्लाह सच्चे पीर बना के छोड़ू। क्यों? कि ये उलूम है जो मुसलमानों को सीखने चाहिए। कहीं नहीं लिखा होगा फलां शख्स पीर बन सकता है, फलां नहीं बन सकता। कोई आयत उतरी है जिसमें लिखा होगा शबीर पीर नहीं बन सकता और नज़ीर बन सकता है? क्या बात है? कोई आयत उतरी है जिसमें लिखा वो कि हमारे मिस्कीन साहब पीर नहीं बन सकते और मुबीन पीर बन सकता है? सब सरकार इस्लाम की प्रॉपर्टी कॉमन है। अब जनाब, जब औलिया ने अस्मा की फ्रीक्वेंसीज को के अंदर ट्रैवल किया तो हर इसम की एक फ्रीक्वेंसी मिली। मसलन शहनशाह मोड़ा शरीफ हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मोहम्मद कासिम सादिक मौलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक अमल आपको सुना देता हूं। आप इरशाद फरमाते हैं, चूंकि मेरे जद्द करीम के मुर्शिद हैं, उनकी खिलाफत का हामिल यहाँ बैठा हूँ, ठीक है जी। मुझे जो ख़ानदानी तौर पर खिलाफतें मिली उनमें से एक खिलाफत मोड़ा शरीफ की भी है। सुभान अल्लाह। तो मुझे हज़रत की ज़ात गिरामी से बड़ा प्यार है। आप फरमाया करते थे, मैं खुदा की रहमत के समुद्रों के किनारे बैठा हूँ, कोई प्यासा क्यों जाए? मेरे रब की रहमत के समुद्रों से कोई प्यासा चला जाए तो कल ताना देंगे बुद्ध के मुस्लिम का खुदा को ही। ठीक है, 24 घंटे तरीकत के लिबास में बैठे रहते थे, सारी जिंदगी किसी ने सोते हुए नहीं देखे। पूछा कि हुजूर ये क्या? फरमाया मैं अल्लाह का 24 घंटे का मुलाजिम हूं। ठीक है, क्या बात है, क्या बात। 20 नवंबर 1943 में आपका विसाल है। तो फरमाया करते थे कि यार जी और कुछ ही नहीं होना तो 66,000 मरतबा रोजाना 66 दिन तक मेरे अल्लाह ना के ना वली बने तो गिरा करे। ठीक है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। किसने कैच की? एक वली ने कैच की, अल्लाह के एक दोस्त ने कैच की, अल्लाह के महबूब ने कैच की। ठीक है, फरमाया करते थे इसमें 66। और आज भी दुनिया जब रिसर्च कर रही है, मैंने बाज असद जी अंग्रेजी किताबों में ये रेफरेंस पढ़ा है कि 66 का फिगर ग्रीक सिविलाइजेशन में सेक्रेड फिगर माना गया और द मोस्ट मिस्टीरियस फिगर इन द वर्ल्ड माना गया। कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस फिगर अगर माना गया तो इसमें अल्लाह के इस 66 के फिगर माना गया। अब इसी तरह जिस तरह इसमें अल्लाह की ये फ्रीक्वेंसी है, यानी 66 दफ़ा, 66,000 दफ़ा या 6600 दफ़ा इस तरह पढ़ना, और हज़ारों तरीके औलिया अल्लाह ने फ्रीक्वेंसीज ट्रेस की हैं। उस पर एक अलग न्याय जामे गुफ्तगू की ज़रूरत है। मेरे अल्लाह ने चाहा तो किसी पाकिस्तान से आप कैसेट्स मंगवा सकते हैं, जिन्होंने मैं गुफ्तगू करता रहता हूँ। मेरा से बेटे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, मिस्किन साहब आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़्यादातर इंटरनेट पर दस्तयाब है। इंटरनेट पर हाँ, आप 200-300 स्पीचीज़ तो इंटरनेट पर भी पहुँच चुकी है, वहाँ से आप लेके तो ये सारी चीज़ें आप सीखें। तो जब इसमें या सलामों की फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया गया और उसमें ट्रैवल किया गया तो ये 131 की फ्रीक्वेंसी निकली, यानी एक फिगर के जो इससे रिलेटेड है। आप 131 की तस्बीह बना लें, ठीक है, 131 तस्बीह बना लें। और औलिया की दुनिया में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, सूफिया की दुनिया में, सल्बे मर्ज। औलिया का तरीका ये है कि औलिया मरीज के अंदर से मर्ज निकाल कर फेंक देते हैं या अर्थ कर देते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर्स का अपना तरीका है, हुक्मा का अपना तरीका है, औलिया का अपना तरीका है। हीलिंग की 2 सूरतें राइज हैं इलाज करने की। एक तो यह है कि आप सामने बैठ के उसका इलाज कर दें मरीज का। दूसरा ये कि आप यहाँ बैठे हुए, बंदा पाकिस्तान में, यहाँ से बैठे हुए पाकिस्तान उसका इलाज करें। डिस्टेंट हीलिंग, और मैंने इन सबको सिखाई हुई है, रियाज ने सीखी हुई है, मिस्किन साहब ने नहीं सीखी, अभी शेरा पर गुजारा करने, असद जी ने सीखी हुई है, ठीक है। और
ڈسٹنٹ ہیلنگ یہاں جو دوست سیکھنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں بھی مینیج کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سیکھیں, یہاں بیٹھیں آپ اور بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کا کوئی عزیز ہے پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, تو آپ یہاں بیٹھ کے اس کا علاج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً خواجہ خاصگان حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار موڑی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت خواجہ زید خان صاحب کے بڑے بھائی تھے, انہوں نے موڑا شریف میں بیٹھ کر ڈاکے کے کمشنر کا علاج کیا تھا. ڈاکے کے کمشنر کے کہنے پر, بلکہ ان کے کہنے پر ایک شخص کو سانپ نے کاٹا, اور ڈاکے کے کمشنر نے, وہ بڑے لائق اور ذہین اور فتین انسان تھے, ان کا نام تھا پیر احسن الدین, وہ بعد میں خلیفہ بنے موڑا شریف کے. تو انہوں نے کہا جناب کہ میرے ایک عزیز ہیں, ان کو سانپ کاٹ گیا ہے, تو اس کا کچھ کریں, دعا فرمائیں. آپ میں اسے کہو کہ فلاں وقت میں وہ بیٹھ جائے, میں ادھر سے متوجہ ہو کے اس کا علاج کروں گا. موڑا شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر ڈھاکہ کے شہر کے اندر جس کو سانپ کاٹ گیا تھا اس کا سانپ کا زہر دور کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ کرامت دیکھ کر وہاں سے بے شمار لوگ بیت ہوئے موڑا شریف سے. ٹھیک. تو ہیلنگ کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہیلنگ وہ جو ڈائریکٹ کی جائے, ایک ہیلنگ وہ جو دور بیٹھ کے کی جا سکے. یہی وجہ ہے کہ اب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو ہریرہ آئے تو عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میری والدہ جناب کے شان میں اتنی محتاط نہیں ہے, جناب دعا فرمائیں. جناب نے دعا فرمائی, حضرت ابو ہریرہ دوڑ پڑے. صحابہ کہتے بخاری شریف کے حدیث ہے. ٹھیک. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا وہ ہریرہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا مجھے چھوڑو, مجھے اب جانے دو, میرے شہنشاہ نے دعا کر دی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس دعا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے پہنچوں. میں دیکھتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے. اتنا یقین کہ محفل میں دعا ہو رہی ہے, سرکار مدینہ کی محفل میں دعا ہو رہی ہے, اور حضرت ابو ہریرہ کی والدہ گھر میں بیٹھی ہے. ادھر دعا نکلی, ادھر اسلام نکلا, اور سیدھا جا کر اسے ہٹ کیا. اور جناب نے حضرت ابو ہریرہ نے جب دستک دی معاشرہ نے فرمایا کہ میں غسل کر رہی ہوں, اسی دروازہ کھولنے میں 1-2 منٹ لگیں گے. دروازہ کھولا تو دروازہ کھولتے ہی حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا, السلام پیش کیا جو طریقہ تھا. فرمایا تو بھی سچا ہے, تیرے محبوب بھی سچے, تیرے آنے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا گیا. اسلام کی یہ ڈائمنشن ٹریس ہونا چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو حاضر نہیں ہے, ناظر نہیں ہے, شرم نہیں آتے لوگوں کو. تو بہرحال تو ڈسٹنٹ ہیلنگ, اب ڈسٹنٹ ہیلنگ یا سلاموں کے ذریعے سے بھی بھیجی جا سکتی ہے, اور یا سلاموں کو ڈائریکٹ ہیلنگ میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یا سلاموں, اب آپ نے سلب مرض کرنا ہے, یعنی مرض کو اٹھا کر باہر پھینکنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عاملین جب کسی کو مثلا دریک ہے نا یا بہکڑ ہے, اس کے پتے لے کر کے آپ یہ کیوں جاڑتے ہیں اس طرح؟ دیکھا ہوگا بارہ, پتہ نہیں بہکڑ یہاں ہے کہ نہیں, کوئی نہیں. دریک تو ہے نا, دریک بھی نہیں ہے. نیم تو ہے نا, نیم ہوگی, نیم استعمال کر لیں. اور یہ اس میں دریک میں, بہکڑ میں, نیم میں, یا کسی بھی کڑوے مذائقے والی بوٹی میں, شرب میں, یا سیپلنگ تو بہت چھوٹا تھا, پلانٹ میں, یہ زہر کو کیچ کرنا اور پھینکنے کی صلاحیت ہوتی ہے. ایک سائنٹیفکلی پرووڈ ایک فارمولا ہے. تو یہ جو عاملین کرتے ہیں تو یہ اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ سلب مرض کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سلب مرض کے لیے سر سے شروع کر کے پاؤں کی طرف جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. لیکن اگر یا سلاموں کے ساتھ اگر آپ سلب مرض, یا پاؤں سے آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں, یعنی بدن کو ایک روٹ بنانا ہوتا ہے انرجی کی سپلائی کا. انرجی ادھر سے ادھر چلے تو پاؤں سے سلب ہو کے مرض باہر نکل جائے گا, اور یا ادھر سے ادھر چلے تو سر سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے. دونوں صورتیں ٹھیک ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مزاج کس چیز پر زیادہ اپلیکیبل ہے, یعنی آپ کے مزاج کے مطابق, یعنی سر سے پاؤں کی طرف سلب مرض کرنا زیادہ بہتر ہے, یا آپ کا مزاج پاؤں سے سر کی طرف سلب کرنا. لیکن جب آپ یا سلاموں کا عمل کریں گے تو یہ
मर्ज का सर से निकालना ज्यादा अफजल है। ठीक है, अब क्या करना है आपने कि ऐसा कम है, ये बैठ जाए। अब थोड़ी सी इधर और हो जाए, ऐसे। अल्लाह करे ये कभी बीमार ना हो, सिर्फ मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपने, आपके हाथ में एक तस्बीह है, ठीक है, बस आयशा साहब है, आयशा साहब के ये बेटे हैं, इनको कभी तकलीफ हो जाती है, तो क्या करना है कि तस्बीह लें और 131 दानों की हो, ठीक है, वो तस्बीह इस सर के साथ टच कर रही है, ठीक है, अच्छा, सर के साथ वो टच कर रही है और तस्बीह का दाना, अब ये टच कर रही है तस्बीह का दाना उस तरफ फिर रहा। सही। ये बात समझ में आ रही है ना कि तस्बीह का दाना जो है वो उस तरफ फिर रहा हो। आपने तस्वीर क्या करना है कि जितना मर्ज है इधर से निकाल के उधर फेंका जा रहा है, ठीक है, अच्छा ठीक, अच्छा, तो एक 131 टाइम्स आपने कर लिए और फिर एक मरतबा या 3 मरतबा कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको देखेंगे कि मरीज का ला इलाज मर्ज, और ये बुजुर्गों ने फरमाया कि ला इलाज मर्जों के इलाज के लिए ये फार्मूला, ठीक है, तो यानी आपने, और ये याद रखें ये तस्बीह किसी और काम के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करनी। बात का तो होता है ना, अगर तो हमारी तस्बीह के निको नहीं करना, ये तस्बीह आप ही के लिए है और आप ही ने इस्तेमाल करनी। अगर आपका कोई इजाजत याफ्ता बंदा जिसको आप इजाजत देना चाहें, इस्तेमाल करना चाहे तो वो इजाजत कर सकता है, अदरवाइज कोई और बंदा ये तस्बीह इस्तेमाल न करे। क्यों कि इसके ऊपर खास मलाइका की ड्यूटी लग जाती है, या सलामों के मलाइका बड़े कवि किस्म के मलाइका, उसने अगर फिर गैर मुतात रवैयत अख्तियार किया तो उसमें रिस्क है, ठीक है ना। तो अब बात समझ आ रही है, आपका मरीज जब लेटा हुआ हो तो आप उसकी तस्बीह यहाँ लगाएं और तस्बीह उसके सर से क्या करती रहे, टच करती रहे, और जब आप मनका फेरें, बीड्स कहते हैं ना अंग्रेजी में, क्या बीड्स कह रहे हैं, तो बीड्स फेरें तो यूं या सलाम या सलाम या सलाम या सलाम या सलाम या सलाम, तो इस तरह फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मरीज को लाइलाज मर्ज से शिफा दे दे। क्लियर हो गया। अभी मैं आपको एक और चीज दे देता हूँ कि वो भी आप अपने मामूलात में शामिल करें, बड़ी काम आने वाली चीज। यहां मैंने देखा कि ग़ज़ाई बेहतियाती बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा है इस सरजमीन पर, खासतौर पर जो कुछ भी आता है, यानी जो कह रहे हैं कि मेडिकल प्रिंसिपल्स जो अतिबा ने या डॉक्टर्स ने लिखी है उसकी वायलेशन यहाँ सबसे ज्यादा होती है, जिसका नतीजा ये निकला है कि यहाँ पर कैंसर का मर्ज ज्यादा है, आम है, पाकिस्तान में भी है, इधर भी है। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी, हाँ ये मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए दे रहा हूँ कि बाद में ये कैसेट भी सुने और कोई चीज़ समझ में ना आए तो लरा सब मौजूद है, मैं मौजूद हूँ, मिस्किन साहब हैं, हमारे पाकिस्तान के दोस्त हैं, ऐसे में तमाम दोस्त ये चीज़ें खुद सीखें और प्रैक्टिस करें। हमारे एक दोस्त हैं, उनके घर में हुजूर नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक है, बाल मुबारक है, जेल में। तो हज़रत इलियास साहब उनका नाम है, मेरे बड़े मुखलिस तरीन दोस्तों में से हैं, इनसे भी बड़ी मोहब्बत करते हैं सबसे। वो अगर बीमार ना होते तो शायद मैं उनको साथ भी लिया था, लेकिन उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था तो उस वजह से मैं उनको ला नहीं सका। उनके घर में जहाँ सरकार का मुँह मुबारक है, अक्सर औलिया की हाजिरी होती रहती है। एक दिन सीधे हुई तो मैंने तो सुनिया करो ढिले ना आया तो हमको कम करना बड़ा सा। अच्छा बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले में मुरीद हो ना जी, तो सब बड़े कम करने
वहां पर औलिया की हाजिरी होती रहती है। एक दिन हमारे लियाज साहब ने देखा कि कमरा हमने इस तरह बनवाया हुआ है वहाँ पर कि और किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं, उसमें कोई और एक्टिविटीज़ नहीं होती सिवाय नबी पाक अलैहिस्सलाम के आशिकों और गुलामों के, और वहाँ पर दीदारे मुँह मुबारक के, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। तो उसको अंडर लॉक एंड की रखते हैं इस कमरे को। रात का कोई 1 बजे का वक्त है, तो वहाँ पर देखा कि अंदर कोई दरवेश मौजूद है। ज़ाहिर है दीवारों को से क्रॉस करके कोई निकलता है ना, दीवारों के अंदर से कोई निकलता है ना। हजरत कलंदर बाबा औलिया एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक वाबी ने मुझसे कहा कि हुजूर मेराज पर किस तरह गए, आसमान से कैसे गुजरे, तो ये मसला। मैंने कहा अच्छा ये मसला मैं खुद हल नहीं करता, बल्कि बाबा ताजुद्दीन जो मेरे नाना जी हैं मैं उनसे हल करता। और बाबा ताजुद्दीन बहुत बड़े चोटी के वली अल्लाह थे। कहते मैं आम उनको पकड़ के साहबी को हज़रत बाबा जी की खिदमत में चले गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत बाबा जी दीवार के अंदर से निकल के बाहर आए, दीवार के अंदर से, सॉलिड हार्ड दीवार से। कहते हैं कि अभी तू मेरे आका पे इतराज करे है, तू मुझे बतावे कि हम दीवार से कैसे आए, तो उसको ये बताओ हमारा। ठीक है, तो इस तरह यानी किसी दीवार से आर पार निकल जाना औलिया की लाइट बॉडीज के लिए कोई मुश्किल नहीं है। सूफिया और मशाइख जो सच्चे औलिया हैं उनके लिए कतन कोई मुश्किल नहीं है। तो वो बुजुर्ग अंदर देखा तो एक बुजुर्ग खड़े हैं, जेलम शहर के अंदर का वाकया है। तो अभी गुज़श्ता बरस का तो देखा तो बुजुर्ग खड़े, तो हमारे जो दोस्त हैं लियाज साहब उन्होंने देखा तो एकदम से लॉक खोल के अंदर चले गए। कहते हैं कि बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, ज़ाहिर है को अब्दाल से कम लेवल का वली नहीं है। कहते हैं जाकर मिले, कहा हुजूर अगर इजाज़त हो तो कोई खिदमत पेश करूँ, कोई दूध पानी खाना जो मेरे लिए हुक्म हो। उन्होंने कहा नहीं, हम आका के मुँह मुबारक की ज़ियारत के लिए आए हैं और हम वापस जा रहे हैं, लेकिन अगर पिला सकते हो तो एक प्याला दूध का पिला दो। हजरत वैसे दौड़ कर गए, दूध लेके पेश कर दिया। उन्होंने नोश फरमाया। नोश फरमाने के बाद क्या हुआ कि फरमाने लगे हम जा रहे हैं लेकिन हम तुम्हें एक तोहफा दे रहे हैं। और तोहफा क्या है कि यूं पढ़ो यासीन, सरकार का नाम है यासीन, असल में से मुराद भी या सलाम हुई है। बिल्कुल सही है, इससे मुराद भी या सलाम यासीन वल कुरआनिल हकीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यासीन वल कुरआनिल हकीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हो गया। कहते ये 3 दफा पढ़ो, एक सेट बनेगा। ये 9 सेट, 3 का 1 सेट, 9 के कितने हो गए 27 मरतबा पढ़ोगे। यानी 3 दफा पढ़ के दम करो, फिर 3 दफा पढ़ के दम करो, फिर 3 दफा पढ़ के दम करो। अल्लाह हाज़िर क्यास इस तरह 9 दफा पढ़ के दम करो कैंसर के मरीज को। अल्लाह ताला उसे शिफा दे दे। फिर इसके फौरी बाद एक मुजज़ा हम आपको सुनाते हैं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। रवात जो आप सारे जानते हैं, सारे ऐसा कलरा नहीं बैठे हैं, पिंडी नहीं बैठे हैं, आप सारे जानते हैं रवात कहाँ है। रवात जहाँ इस्लामाबाद की तरफ रोड टर्न करती है और एक पिंडी को जाती है, वहाँ क्रॉस पे वापडा का एक दफ्तर है। उसमें मेरे एक अजीज काम करते हैं, उनका नाम मुमताज है। वो दफ्तर में बैठे हुए थे कि अचानक उनके एक सबॉर्डिनेट जिनका नाम गफ्फार है गालिब, उन्होंने कहा जी कि मैं जाना चाहता हूँ, इजाज़त दें। ये चूँकि सीनियर थे तो उनसे कहा मुझे इजाज़त दें, मेरा एक मरीज़ आ रहा है और पिंडी शहर से आ रहा है, जेलम उसको ले जाया जा रहा है, डॉक्टरों ने इनक्योरेबल डिक्लेयर कर दिया। अब जेलम पहुँचेगा या नहीं कोई पता नहीं, तो मैं उसका एक चेहरा तो देख लूँ।
मुमताज़ साहब ने कहा अच्छा मैं भी साथ चलता हूँ। मरीज किसका था? कैंसर का। जी जाकर देखा तो बिल्कुल वो डॉक्टरों की इनक्योरेबिलिटी की जो रिपोर्ट थी वो भी पास ही थी। तो ये अपने मरीज को देखकर ये बंदा जो हमारा दोस्त था ये रोने लगा कि पता नहीं बेचारा घर भी पहुंचेगा कि नहीं, अब तक घर वाले इसको जिंदा कैफियत में देख भी सकेंगे कि नहीं, बात भी हो सकेगी कि नहीं। चुनाचे मुमताज़ साहब को याद आ गया कि हमारे सर्कल में ये मुआजिज़ा हो चुका है, हमें एक तोहफा मिला है, क्यों ना उसको टेस्ट कर लिया जाए। सुभान अल्लाह। चुनाचे मुमताज़ साहब ने कहा ऐसा करो कि एक दफ़ा तो मैं दम करता हूँ तुम्हारे सामने और उसके बाद ये अमल सीख लो और ये इसको दम करते जाओ, शायद अल्लाह पाक मेहरबानी करे, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। चुनाचे मुमताज़ साहब ने दम किया, उसके बाद ये अमल उनको सिखा दिया अपने जो दोस्त थे दफ्तर वाले। बल्कि मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि उस दफ्तर वाले को, और उन्होंने जो आ चुका अब जिंदा है जी तो ये सारा इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके तो पब्लिक के वेलफेयर के लिए ये प्रिंट करना चाहिए। बिल्कुल सही। खैर वो चले गए। मुमताज़ साहब भी इतने इमोशनल नहीं थे कि शायद पता नहीं हम गुनहगार लोग हैं। हर इंसान को चाहिए कि अपने आप को गुनहगार समझे, जो अपने आप को वली समझे वो किसी काम का नहीं होता। सही। जिसका शेर खुदा फरमाया जो अपने आप को आलिम समझे वो सबसे बड़ा जाहिल होता है। बिल्कुल सही। तो मेरे जो दोस्त हैं दिन रात मेरे साथ होते हैं, तो फरमाने लगे मैंने भी सोचा चला मैं गुनहगार आदमी, पता नहीं शान बेनियाजी है परवरदिगार की, पता नहीं रसाई होती भी है कि नहीं। लेकिन बहरहाल एक वली की अता थी, बता दिया। हफ्ता एक गुजर गया, दफ्तर में बैठे थे कि एक नौजवान दफ्तर में दाखिल हुआ, उस नौजवान के साथ कि जो यहां से छुट्टी लेकर के गया था उसको देखने के लिए। इनके दोस्त ने कहा कि ये वो शख्स है जिसको डॉक्टरों ने इनक्योरेबल डिक्लेयर कर दिया था, और ये खुद आप जेलम से आपके पास चल के आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 2 माह के बाद जब डॉक्टरों के सामने उसको दोबारा पेश किया गया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं। तो आज की इस महफिल में मैंने पूरी कोशिश की है, ये अब ये अमल याद रहेगा ना कि या सी वल कुरानिल हकीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एक हो गया। इस 3 दफा पढ़ेंगे और 3 दफा पढ़ने के बाद दम करके, ठीक है, या किसी चीज़ पर दम करके ये भी कर सकते हैं, रुमाल पे दम भी कर सकते हैं, हाथ पे दम करके भी ये कर सकते हैं, जो आपके लिए इत्मीनान बख्श तरीका हो। तो वैसे जो फरमाया था उन्होंने वो फूक मारने का, क्योंकि फूक मारना कुरान पाक से भी साबित है, जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्नी अखलुकु कहतीन तैर मिन तीन फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकुनु तैरन बिइज़्निल्लाह, कि मैं मिट्टी के परिंदे बनाता हूँ और उसमें फूंक मारता हूँ, वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के अमर से उड़ना शुरू कर देते हैं। तो नफ़्ख़ दम करना, बाज़ को होता है ना जाहिल मुल्ला फिरते हैं जो या रसूलुल्लाह के मुनकर हैं, और साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों के मुनकर हैं ना, जिन चीज़ों का मुनकर उनमें से एक ये भी है दम करना कहाँ लिखा हुआ है, वो उल्लू के पीछे, तो कुरान तो पढ़, ठीक है। तो उल्लू उससे बेहतर है, लिहाजा उल्लू का नाम लिया जा सकता है महफिल में क्या ख्याल है? तो सच्ची बात है ना कि इंसान अपनी जिद में इतना अकड़ा हुआ हो कि कुरान का भी इनकार कर दे, ठीक है। तो इस तरह लोग कुरान का मुताला करें, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कुरान का मुताला करें, हर चीज़ कुरान से साबित है। इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो कोई आपको चीज़ ऐसे सप्लाई करेंगे जिसमें एतकादे अहले सुन्नत कुरान पाक से, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि अहले सुन्नत के अकीदे सारे कुरान से साबित है। तो इस तरह मतलब दम करना, जो हम बुजुर्गों ने फरमाया कि दम करें, और उसके अलावा जो भी तरीका आपके लिए, लेकिन दम मेरा एक बात हजूर, एक बात हजूर, उन बुजुर्गों ने हजूर दूध ही क्यों मांगा? वो पानी भी तो पी सकते थे। दूध असल में अगर ख्वाब में भी आप देखें ना जी तो ये फैज़ की अलामत होती है। सही। और दूध चूँकि सफ़ेद है, सफ़ेद भी लिंक कलर है, सही। अच्छा, और दूध चूँकि नबी पाक अलैहि सल्लम की महबूब ग़ज़ाओं में से एक ग़ज़ा है, लिहाजा बाज़ औलिया ने सारी ज़िंदगी सिर्फ दूध पर गुजारा किया।
اور کچھ کھایا پیا ہی کچھ نہیں, صرف دودھ ہی پیا اور دودھ ہی استعمال کرتے ہیں. تو دودھ علامت ہے شفا کی, صحیح, اور سرکار کے پسندیدہ ترین غذاؤں میں سے ایک. ممکن ہے خداوند کریم نے ابدالوں کے لیے کچھ جن کے بدن لطیف ہیں, جن کو دیواروں سے گزرنا پڑتا ہے, کئی دفعہ زمین کے اندر ٹریول کرنا پڑتا ہے. بعض اولیاء ایسے ہیں کہ جن کو صاحب خطوہ کہتے ہیں. حضرت شیخ الاکبر امام محی الدین ابن عربی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, وہ بلکہ آپ نے تو یہ مسائل اٹھائے ہیں. امام اعظم کے ایک شاگرد حضرت امام حمام نے ایک مسئلہ اٹھایا کہ ایک صاحب خطوہ ولی ہے, اور وہ مسئلہ اب یہاں انگلینڈ اور اس کے پاکستان کے حوالے سے جو شرعی مسائل پیدا ہوتا ہے اس میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے. اتفاق ایسی بات ہے. مثلا ایک بندہ جس نے نماز ظہر ابو ظبی میں پڑھ لی, یہاں کتنے دیر بعد ہوگی؟ 3 گھنٹے بعد ہوگی نا. تو کیا وہ یہاں جب پہنچے گا, ابھی اس وقت جب یہاں پہنچا تو نماز ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا, نماز ظہر کا وقت اس کے آنے کے بعد داخل ہوا, تو کیا وہ نماز دوبارہ پڑھے گا؟ اب یہ مسئلہ تو جازو نے پیدا کیا نا, بس میں آ رہی, یہ مسئلہ تو جازو نے پیدا کیا جو پوری سپیڈ سے ٹریول کرتے ہیں. لیکن جب جہاز نہیں تھے تو اس وقت صاحب خطبہ ولیوں کا یہ مسئلہ تھا. ایک ولی ہیں مثلا, وہ ان کا ساری زمین ان کے تصرف میں دے دی گئی ہے, تو ان سے کام لینا ہے. انگلینڈ میں بیٹھے ہیں وہ, مڈل ایسٹ میں, فار ایسٹ میں. تو فار ایسٹ میں ایک نماز پڑھ کر وہاں سے انہوں نے دوسرا قدم بڑھایا تو انگلینڈ میں پہنچ گئے. تو کیا وہ نماز جو وہاں پڑھ کے آئے تھے وہ یہاں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, یا دہرائیں گے؟ کیونکہ وقت پہ نماز ابھی یہاں پہنچا نہیں, اس کے بعد یہ نماز کا وقت ہے. ایسے اولیاء کہتے ہیں اولیاء خطوہ. ٹھیک, مسکین صاحب یہ فتویٰ نہیں, یہ کیا ہے؟ خطوہ. ٹھیک ہے, ادھر علماء نے دنیا چڑھا فتویٰ تو اولیاء نے دنیا چڑھا خطوہ. ٹھیک ہے, خے توئے واو اور ہے. تو جو صاحب خطوہ ولی ہیں وہ ایسی ڈائٹس ان کو دے دی جاتی ہیں کہ جو ان کی لطافت میں کمی نہیں آنے دیتی. ٹھیک ہے, ان کے بدن کی لطافت کو لطیف تر کرتے چلی جاتی ہیں. دودھ ان غذاؤں میں سے ایک. یہی وجہ ہے کہ چلے کے دوران اولیاء کرام اکثر کہوہ پینے کے بارے میں یا دودھ پینے کے بارے میں ریکمنڈیشن فرماتے ہیں. اور ٹھیک ہے, تو پھر نماز کا مسئلہ ادھر ہی رہا, ادھر پڑھیں گے یا دوبارہ, یا جی ہاں. تو حضرت امام حمام نے جو فتویٰ دیا وہ یہ کہ دوبارہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ ان کی ادا ہو چکی ہے. ابھی ہم گئے تھے اس میں انہوں نے یہ سوال کیا تھا, اور انہوں نے بتایا کہ مانچسٹر انہوں نے نماز پڑھی, پھر ابو ظبی پڑھی, آگے گئے تو پھر کوئی ٹائم تھا اس طریقے سے. تو یہ پھر میرے مشائخ کا فیضان ہے. جواب ملے گا نہیں حضور, بغیر جواب دینا یہ میرے ذکر کریم اور میرے بزرگوں کا. سبحان اللہ. اکثر محفل میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ سوال نہیں کرتے, سوال کا بغیر جواب مل جاتا. آج کی محفل میں میرا خیال ہے دوستوں ابھی سنبھال سکے تو بہت کچھ ہے. بے شک بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. نماز کا ٹائم بھی چکے ہو رہا ہے, کافی دیر ہو رہی ہے, بلکہ نماز پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ.